ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا، وہ ازفہ ازفہ ازفت ازفت، وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ انذرہم یوم الازفہ، ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے۔ انذر الناس، اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا، یوم یاتیہم العذاب، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی، جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں۔ کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منكم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ آباد میں تھے، اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند، این المفر این المفر، آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں۔ کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا فانفذوا، اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے۔ لا يسأل حمیم حمیما، وہ میرے بھائی وہ بڑی خوفناک گھاٹی ہے، کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیم، ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، انہیں نظر آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے۔ وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہوگی، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک زبردست وہ آواز ہوگی، إِنَّمَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتاً واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے۔ ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے، زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحاقہ، اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے، الحاقہ الحاقہ، حقیقت۔ تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا۔ الحاقہ، تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ دارے کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی اے کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا۔ جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ الحاقہ، تمہیں پتہ ہے حقیقت کا؟ الحاقہ، وہ ایک حقیقت، وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے الحاقہ ما الحاقہ، تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ الحاقہ
بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں. مل حقا، کچھ پتا ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں. وما ادراک مل حقا، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں بیوی بچے حقیقت ہیں. تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکا ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون فی الحافرہ، اذا كنا عظاما نخرا، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں وہ نہیں اٹھ سکتا. تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے عاد ثمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ، آخرت کچھ نہیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ آئی اور قوم ثمود کے کلیجے پھٹے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی. وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا. فترى القوم فيها سرعا، آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو. آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں. وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا. پھر ایک فرعون بھی تھا. آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازمی جو قابو میں نہیں آ رہی اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں. ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں. تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا. فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا. اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا. چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو. دیکھتے نہیں اور صبح کی رانائیاں وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا. آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا، کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے. چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں. پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے. اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا میں نہیں دیکھتا. آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے. نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا،
تو آج دیکھ تو صحیح تیرا ہی چہرہ ہے، یہ جھریاں کہاں سے آئیں، یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے، اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے، اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چلے لگے، بڑی داڑھی، تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رم جھم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کے کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جن کے جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، اور سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں مینی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، پر اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا اور میں بے ساکھ، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں۔ کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا، ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا۔ علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں
لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا. پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو. خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا. اور وہ گئی. ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی. پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. پھر وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئی پھر ہنسی. تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا. تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی. تو پھر میں خوش ہو گئی. باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. آؤ آؤ دیکھو دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا. آج مجھ سے دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدركها النكباء والحباب. او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ. میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یا اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو. پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ. ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے. تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا. آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں. ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں میرے بھائیو؟ اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو. میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں. یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بانڈ نکل آئے. او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں. میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں. وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں. 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں. کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو کونجتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بفری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے. ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں. قبروں کی وہ سیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو. اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا. ہاں کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا. یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کأن لم تکن بینی وبینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التباذل. پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا. اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر. میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں.
اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا. مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا. میں قریب ہوا, میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش. رستم ہند جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے تھے, جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا, جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے, اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے, یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی. آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے, کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے. میرے محترم بھائیو, جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی, کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے. مائیں لال بھول جاتی ہیں, ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں, ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں, باپ اولادیں بھول جاتے ہیں, بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں, خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں, یاروں کو یار مل جاتے ہیں. وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہ خاک سو جاتے ہیں. اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار, اللہ تعالیٰ کا مکرم محبوب انسان, جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد. مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے. آج 25 روزے رکھتے ہوئے ہو گئے, کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. بڑی ذات ہے. آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو, ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے. ہمارا فقیر اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے, ہمیں اس کا درد ہے, لیکن اس کے چولہے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں, جتنا یہ درد ہے. کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے, یہ فقر پوری دنیا پہ چھا چکا. مالدار بھی فقیر ہیں, دکاندار بھی فقیر ہیں, تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں. آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے, وہ بھکاری ہو چکا ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس, کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جنت کے پروانے مل گئے. علی کا گھر میرے گھر کے سامنے, فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے. حضرت علی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں, آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے مولا مجھے معاف کرنا, میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے. اے مولا مجھے معاف کر دے, میرا عمل تھوڑا ہے. اور میں نے ابھی کیا کہا ہے, میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے. تو کچھ تو سوچو, کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے؟ کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں. یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے, یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے, یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے, یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے. اے میرے مولا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں, جن کی بخشش ہو چکی ہے. اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا, پتہ نہیں ہم کا, پتہ نہیں ہمیں ہمارا کب اٹھیں گے. دن گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ تک طے ہیں, صبح و شام کے گھڑی گھنٹے طے ہیں. قبر کی مٹی طے ہے, زمین طے ہے, کفن کے کپڑے طے ہیں, قبر میں اتارنے والوں کے بھی نام لکھے جا چکے ہیں. جن کیڑوں نے میرے آپ کے جسم کو کھانا ہے وہ بھی متعین کیے جا چکے ہیں. کب یہ ہڈیاں پگھل جائیں گی, کب باہر آ جائیں گی, کب یہ کان گر جائیں گے, کب یہ مسکراتا چہرہ تاریخ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خوفناک کھوپڑی باہر نکلے گی, کب دانت بھر جائیں گے اور کب جبڑے ٹوٹ جائیں گے, کب یہ ریڑھ کی ہڈی جس کے سہارے یہ کھڑا ہے اس کو کیڑے نوچ 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 کے چورا چورا کر دیں گے. یہ پاؤں جو زمین پہ ایڑی مار کے چلتا ہے تکبر میں اتراتا ہے, اور پتہ نہیں مایو ہے یہ زمین پہ پڑا ہوا پاؤں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس قدر غضب کے فیصلے کرواتا ہے. ہاں ایک دن آئے گا یہ ایڑیوں کو کیڑا کھائے گا, کہے گا اب ایڑی مار کے دکھا, اب ایڑی مار کے دکھا. سارا وجود مٹی ہو جائے گا, قبر کی گرمی پگھلا دے گی,
پھر زمین کو غصہ آئے گا، وہ کہے گی میں نے کروٹ بدلنی ہے، پھر وہ کروٹ بدلے گی، پھر وہ اندر کی مٹی باہر پھینک دے گی، باہر کی اندر لے جائے گی، پھر یہ مولانا صاحب، یہ حضرت صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ بیگم صاحب، یہ امیرن صاحبہ، یہ غریبن صاحبہ، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شاہ و شہزادی، یہ ملک و ملکہ، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ مہتر و کہتر، یہ اول و آخر، یہ حسین و صورت، یہ مالدار فقیر، یہ بوڑھا یہ جوان، یہ بچہ یہ معصوم، آج آؤ، آج ان کا چورا چورا زمین کے اوپر آیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے یوں بکھیر دیا اور ہواؤں پر ہوائیں چلی، بگولوں پہ بگولے چلے، میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ دیکھو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اور میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں
بھائیو حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے چرچے، جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے۔ جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں۔ 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے۔ لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے۔ تو آؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف۔